استحکام اگر رہے اور ایرانی قوم جو ہے وہاں قیادت جو ہے وہ فرض کیجئے تبدیل بھی ہو جائے مگر اس معاہدے پہ قائم رہیں ٹھیک، تو ایران جاپان بن سکتا ہے۔ امریکہ کی تو نیندیں اڑ گئی ہوں گی ہارون صاحب۔ امریکہ کی نیندیں کیا اڑیں گی جب ایک پاگل کو اپنا بنا لیں، ایک ذہنی مریض کو اپنا صدر بنا لیں۔ ایگریمنٹ ہو گیا تھا امریکہ کا ایران کا ایٹمی پروگرام کے بارے میں، یورپی یونین اس میں شامل تھی، انہوں نے یک طرفہ طور پر توڑ دیا، ان کو دیوار سے لگا دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ایرانی ہارون صاحب آپ کو امپورٹنٹ ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے تھے خطے کے لحاظ سے۔ دیکھیے جی، معاہدہ ہونے جا رہا ہے ایک کا جس سے جو ہے وہ ساری تاریخ ہی بدل جائے گی اس خطے کی، اور دنیا ہی بدل جائے گی۔ جس دن اس معاہدے پر دستخط ہو گئے، اس کا مسودہ لکھا جا چکا ہے، جس دن اس معاہدے پر دستخط ہو گئے یہ ایک نئی دنیا ہوگی۔ معاہدہ یہ ہونے والا ہے جس کی حسن روحانی کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، صرف پارلیمنٹ سے اپروول درکار ہے، اور اس میں بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صحیح، 400 بلین ڈالر، کتنے؟ 400 بلین ڈالر، 400 ارب ڈالر چین ایران میں انویسٹ کرے گا، چائنا ایران میں انویسٹ کرے گا۔ جی۔ اگر آپ کو شبہ ہے تو یہ جو وقفہ ہوگا اس میں آپ نکالیں نیو یارک ٹائمز، میرے پاس یہ ہے ہارون صاحب، میرے پاس یہ ڈیٹیل ہے، اس میں کوئی ڈیٹیلز ہیں، مجھے شبہ نہیں ہے، میں نے پڑھا، میں نے اپنے طور پہ بھی اس کو کنفرم کیا ہے، جتنی تھوڑی بہت ایک معمولی اخبار میں اس کی بساط ہو سکتی ہے۔ ایکسپرٹ سے پوچھا ہے بھائی پاسبلٹی ہے کہ نہیں کوئی سیبوٹاج کر دے گا؟ انہوں نے کہا کون سیبوٹاج کر سکتا ہے؟ وہ تو پاکستان میں بھی تیار تھے، پاکستان میں 60 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کے معاہدے تو ہو گئے، اب تک 100 کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ پاکستان غیر مستحکم ہے کیونکہ پاکستان میں مختلف چھوٹے چھوٹے قصبات میں اور دیہات میں کتوں اور ریچھوں کی لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں گاؤں میں۔ ویسے لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو ناپسند کرتے ہیں چینی کہ یہ کتے جو ہیں اور ریچھ جو ہیں یہ باقی تو کسی کام آ سکتے ہیں، لیکن ان کی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ عوام انجوائے کرتی ہے، عوام انجوائے بھی کرتی ہے، روتی بھی ہے۔ ہاں جی، کتنا وقت ضائع کیا اپنے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ 400 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کسی ملک نے تاریخ میں کبھی کسی دوسرے ملک میں نہیں کی ہے۔ جاپان کا جو مارشل پلان تھا، یا کوریا میں انویسٹمنٹ کی امریکیوں نے، یا اور کہیں کی، بہت سے ملکوں میں کی، بہت سی مطلب یہ ہے کہ اسی وجہ سے امریکہ ایک اتنی بڑی طاقت بن گیا کہ اس کو یونی پولر ورلڈ کہا جانے لگا۔ 400 بلین ڈالر کے 100 منصوبے ہیں، ٹھیک، اس میں بندرگاہیں ہیں، بندرگاہ نہیں، بندرگاہیں کئی، اس میں ٹرین سروسز ہیں، ٹرین سروس نہیں، ٹرین سروسز 350 کلومیٹر کے سپیڈ سے گاڑی چلے گی۔ اس میں مطلب یہ انڈسٹریل کمپلیکس ہیں، اس میں ٹیکنالوجی پارک ہیں، اس میں آئی ٹی پارک ہیں۔ یعنی اگر وہ استحکام رہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا آنے والا کل کیا لائے گا، استحکام اگر رہے اور ایرانی قوم جو ہے وہاں قیادت جو ہے وہ فرض کیجئے تبدیل بھی ہو جائے مگر اس معاہدے پہ قائم رہیں، ٹھیک، تو ایران جاپان بن سکتا ہے۔ امریکہ کی تو نیندیں اڑ گئی ہوں گی ہارون صاحب۔ امریکہ کی نیندیں کیا اڑیں گی جب ایک پاگل کو اپنا بنا لیں، ایک ذہنی مریض کو اپنا صدر بنا لیں۔ ایگریمنٹ ہو گیا تھا امریکہ کا ایران کا ایٹمی پروگرام کے بارے میں، یورپی یونین اس میں شامل تھی، انہوں نے یک طرفہ طور پر توڑ دیا، ان کو دیوار سے لگا دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ایرانی عربوں کی طرح ہے، ایرانی کوئی برگزیدہ قوم نہیں ہے، لیکن عربوں کی طرح کمزور بھی نہیں ہے۔ انہوں نے انتظار کیا، لیکن ان کا نیشنلزم بہت طاقتور ہے، وہ کھڑے رہے۔ ہم نے جناب چینیوں کو جو ہے وہ ہم نے سلو کر دی سپیڈ اس کی، سپیک کی، یہاں 400 بلین ڈالر انویسٹ کر سکتے تھے، اس لیے کہ دوست ان کے ہم ہیں۔ ایران ان کا کب دوست تھا؟ ایران تو اب یعنی امریکہ نے دھکیل کے، ایران تو شہنشاہ ایران تو امریکہ کا تھانے دار تھا اس علاقے میں، اور بھٹو صاحب اسی کے ذریعے امریکہ سے روابط رکھتے تھے، اور بھی ذرائع تھے لیکن شہنشاہ ایران بھی، اور ماشاء اللہ سرخان اسی کے پاس تشریف لے گئے تھے
وزیر اعظم بننے کے لیے. تو جب یہ آ گئے, دوسرے لوگ آ گئے, تو بھائی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تاریخ میں تو ان سے مفاہمت کرنی پڑتی ہے. صحیح. زندگی سے آپ مفاہمت کرتے ہیں, زندگی آپ سے مفاہمت نہیں کرتی, چاہے کوئی سپر پاور ہو. سپر پاور ہے ہی کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ ہے سپر پاور. ان کی اس کی ذات ہے. جو تاریخی عوامل ہیں, سماجی عوامل ہیں, اقتصادی عوامل ہیں, سیاسی عوامل ہیں, وہ تاریخ کا رخ متعین کرتے ہیں, اور وہ ان پہ کسی کا قابو تھوڑی ہی ہے, وہ تو قدرت کا قابو ہے. وہ خدا جانے کہاں سے کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایران میں اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو مڈل ایسٹ تو بالکل مڈل ایسٹ کا واحد مستحکم ملک ہے, باقی غیر مستحکم ہے, یہ قدر مستحکم ہے. اگر کچھ اس کے نتیجے میں یہ ہو کہ کچھ لوگوں کی گریونسز وہاں کم ہو جائیں, انٹیلیجنس بہت سخت ہے, عدالتی نظام اچھا نہیں ہے, بیروزگاری تو ختم ہو جائے گی اگر پراپر انویسٹمنٹ بر وقت ہونے لگی, تو جابز تو اتنی ہو جائیں گی کہ ایران میں لوگ شاید دوسرے ملکوں سے نوکری کرنے کے لیے جائیں. پاکستان کے لیے کیا ہوگا اس میں؟ پاکستان کے لیے تو یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں, اس لیے کہ اب تو پاکستان, ایک تو انڈیا نکل گیا ایران سے. ٹھیک. جب 400 افغانستان سے وہ پہلے نکل چکا ہے. بالکل. انڈیا نکل جائے گا اگر اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا ہے. ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے, پارلیمنٹ سے منظوری باقی ہے. منظوری باقی ہے. تو انڈیا تو نکل جائے گا. انڈیا بنیا کتنی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ وہ ہندو کتنی بنیا, ہندو تو نہیں, ہندوؤں میں تو اچھے بھی ہوتے ہیں, برہمن کتنی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ $2 بلین, $4 بلین, $10 بلین, $20 بلین. یہ تو کبھی انہوں نے حکومت کی نہیں, تو 1000 سال کے بعد حکومت ملی ہے. اور 1000 سال پہلے بھی ہندوستان اکٹھا تھوڑی تھا, یہ تو چھوٹے چھوٹے راجواڑے تھے. ان میں تو وہ ظرف ہی نہیں ہے, وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. چین تو ایک قدیم سویلائزیشن ہے, ایران بھی ایک قدیم سویلائزیشن ہے. ایرانی معاشرہ اگر اعتدال اختیار کر لے تو ایران تو ایک زبردست قوم بن کے ابھر سکتا ہے. عربوں کے ساتھ اپنی غیر ضروری مخاصمت ختم کرے. قصور اس میں عربوں کا بھی بہت ہے, صرف ایرانیوں کا نہیں ہے. تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. صاحب تو اچھا, مجھے نہیں پتا تھا, میں سمجھتا ایک ہاتھ سے بچ جاتی ہے. میں نے سوچا آپ کو بتا دوں. تو یہ واقعہ رونما ہو گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں امریکی پالیٹکس پہ بھی اثرات ہو سکتے ہیں میرے خیال میں, کہ جو بائیڈن جیت جائیں, اگر وہ یہ کہیں کہ میں ایران کے معاملے میں جو انتہا پسندی ہے اشارہ دیں کہ وہ اختیار نہیں کروں گا. اور اگر امریکی قوم نے یہ فیصلہ کیا, دیکھیں نا, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں بلیک میلر, انہوں نے کہا 1 ہفتے میں ہمارے بغیر حکومت نہیں چل سکتی. سعودیوں نے احتجاج کیا, مگر اتنا ہی کیا جتنا ہے کوئی ایسا ذاتی ملازم ہو جس کو بے روزگار ہونے کا خطرہ ہو, تو وہ دھیما سال کا سر ایسے تو نہ کریں. تو انہوں نے کہا سر ایسے تو نہ کریں. سعودی عرب جو ہے وہ ایک قدیم ملک ہے, اور یہ ہے, اور عرب بہت قدیم تہذیب ہے, اور یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے. لیکن واقعہ تو یہی ہے. اور جو گولیاں چلی تھی پرنس محمد پہ, وہ کس نے چلائی تھی؟ یہ اطلاع غلط ہے اگر کسی نے کہی کہ میں لوکل چلائی تھی. لوکل چلائی ہوتی تو اس کو پکڑ نہ لیتے. ان کی انٹیلیجنس اچھی ہے, ان کی پولیس ٹھیک ہے. اس کے بارے میں غالب امکان یہ ہے کہ وہ امریکیوں نے چلوائی تھی, اس لیے کہ وہ کچھ پر پرزے نکال رہا تھا. کچھ واقعات ہوئے تھے جو ایسے ہیں جن کو بیان کرنے میں مجھے تامل ہے, جن کو بیان کرنے میں مجھے تامل ہے. ان کو اچھا, عرب تو ڈر گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, پھر میں کہتا ہوں کہ چاند اپنے بزرگ میروں کے سوا ہر شخص کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کی ہر پیشین گوئی پوری ہوئی یا پوری ہو جانی ہے, کہ دمشق میں خرابی ہوگی تو ہر کہیں خرابی ہوگی. اور فرمایا تھا کہ ویل للعرب, یعنی فتنوں کا زمانہ آئے گا تو عربوں کے لیے بربادی ہے. ٹھیک ہے. ایرانی جو ہیں وہ فائنلی, یہ اب آپ کہیں گے بالکل ہی الٹی بات کرتی ہے, تو بڑا پیراڈاکس ہے. امریکیوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں, ایرانی امریکیوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. ہاں, $500 بلین دے دیں, انویسٹمنٹ کر دیں. جو آپس کی وہ ایک چپکلش تنازع ہے وہ سب ختم ہو سکتا ہے. ہاں, وہ ایرانیوں کا مسئلہ کو اصول پسندی کا اتنا نہیں, قوم پرستی کا ہے. اصول پسندی اور ہوتی ہے, قوم پرستی اور. اگر ایسا نہیں ہوتا تو امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے پارلیمنٹ میں منظوری کے وقت. امریکہ نہیں, پارلیمنٹ میں منظوری تو روکنا مشکل ہے میرا خیال ہے, اس لیے کہ وہ پاکستان جیسی پارلیمنٹ نہیں ہے, وہ لڑنے دیتے ہی نہیں الیکشن.
جس آدمی کے بارے میں انہیں ذرا سا بھی شبہ ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. وہاں صدر کا یا وزیر اعظم کا الیکشن اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی زرداری صدر بن جائے تو کوئی یوسف زرا گیلانی وزیر اعظم بن جائے. وہ تو غیر ملکیوں کے ساتھ کسی کا ذرا سا بھی تعلق ہے تو وہ الیکشن نہیں وہاں لڑ سکتا. آگے بڑھنے کے لیے سی پیک کا جو راستہ تھا اس کے آپ نے خود بھی اس کو مانا اور سب جانتے ہیں کہ اس کی رفتار سست ہوئی ہے, لیکن ہارون صاحب پاکستان اس سے کیسے بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے جب چائنا ایران کے اندر باقاعدہ طور پہ پاکستان تبھی بینیفٹ کر سکتا ہے جب یہاں استحکام آئے. یا تو طویل عرصے تک ایک ہی حکومت رہے, اور ایک ہی حکومت تب رہ سکتی ہے وہ عوامی امنگوں کے مطابق ہو اور وہ قصاص اور انتقام کا فرق سمجھتی ہو. قصاص یہ ہوتا ہے جتنا جرم اتنی سزا, اور ہر مجرم کے لیے سزا, چاہے وہ حکمران پارٹی میں ہو